السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں دنیا ڈیٹ وذ مالک۔ ابھی آپ نے کچھ مناظر دیکھے، زیادہ پرانی بات نہیں ہے۔ بیتوں چینج ہوا، جنرل پرویز مشرف نے جب بیتوں پکڑایا اپنا کیانی صاحب نے، تو لگتا تھا اپنا نصیب بھی پکڑا دیا، چیزیں بدل گئی، سب کچھ بدل گیا۔ 48 گھنٹے بعد ایک بار پھر چینج آف کمانڈ ہوگی، نیا چیئرمین چیف آف دی آرمی اسٹاف آئیں گے، نیا چیئرمین جوائنٹ اسٹاف آئے گا۔ کیا ہوگا؟ ٹیکنیکلی کچھ لوگ کہتے ہیں یہ 15ویں چیف آف دی آرمی اسٹاف ہوں گے، لیکن اگر آپ جنرل ضیاء الدین بٹ کے کچھ گھنٹے گلوری کے گن لیں تو پھر یہ 16ویں بنتے ہیں۔ قانون کے مطابق تو 25ویں یا 26ویں ہونے چاہیے تھے، لیکن ایکسٹینشنز لی، کسی نے ماشاءاللہ لگایا، کسی کا دل ہی نہیں کیا جانے کو، تو سب کچھ ہوتا رہا۔ لیکن اب ایک بڑا کرٹیکل ٹائم ہے اور آج ہم نے اسی پہ بات کرنی ہے کہ اب جب نیا آرمی چیف آئے گا تو اس میں 4-5 سوال ہیں جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، جس پہ ہم بات کریں گے۔ کیا سپہ سالار بدلنے سے فوج کا مزاج، فوج کی سوچ بدلے گی؟ کیا حکومت اور فوج جو ابھی تک ایک پیج پہ تھے، کیا اس میں بھی فرق پڑیں گے؟ کیا آنے والا نیا کمانڈر جو بھی ہوتا ہے، کیا وہ بھی جمہوریت کا اتنا ہی دائی ہوگا جتنے جنرل کیانی اب تک نظر آئے ہیں؟ اور کیا آنے والے مہینوں میں ایک نئی تاریخ لکھی جائے گی یا پرانی دہرائی جائے گی؟ یہ سب کچھ ہے، اور یہ ہوا میں باتیں نہیں ہیں، یہ بڑی سیریس باتیں ہیں۔ اور ریجنل جو جیو پولیٹیکل سچویشن میں چینجز آ رہی ہیں، اس میں بھی یہ چینج بہت بڑا فرق پڑے گا، کیونکہ وار آن ٹیرر کو کس طرح نپٹنا ہے، اندرونی جو انفجار ہے، جو ریلیجس ایکسٹریمزم ہے، یہ تمام چیزیں ہر جگہ ہم فوج کو انوالو کرتے ہیں۔ تو کیا ہوگا یہ نیک شخص آنے سے؟ کیا نیا پاکستان آئے گا کہ پرانی باتیں چلیں گی؟ اس پہ ہم بات کریں گے۔ میرے ساتھ اسٹوڈیو موجود ہیں ایئر وائس مارشل شہزاد چودھری صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں، اینالسٹ ہیں اور بڑی اسٹریٹ ٹو دا پوائنٹ کھل کے بات کرتے ہیں۔ ان کے ساتھ ہمارے ایک نئے دوست ہیں میجر ظہر سعید، ریٹائرڈ، اور یہ بھی ہی مائٹ بی اے میجر، لیکن وہ بڑی کلیدی پوزیشنز پہ کام کیا ہوا ہے اور بہت پاور کوریڈورز کو فوج کے بڑے قریب سے دیکھا، بڑے ہسٹورک مومنٹس کے یہ وٹنس بھی ہیں۔ اتنا ہی بتاتا چلوں کہ جب جنرل ضیاء الحق کا پلین کریش کیا تھا تو جو پہلا آفیسر پہنچے تھے، 2 چیئرمین جوائنٹ اسٹاف صاحب، وہ یہ تھے، یہ اسی آگ میں بھی کودے تھے۔ ان کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ اسد منیر صاحب، اگین ڈزنٹ نیڈ اینی انٹروڈکشن، یہ ISI میں بھی رہے، اس ایریا کو بھی بڑی اچھی طرح جانتے ہیں، فاٹا فرنٹیئر کے ایریاز کو، اور اس کے علاوہ گہری نظر رکھتے ہیں۔ میجر آپ سے شروع کرتے ہیں، حالانکہ آپ سب سے جونیئر رینک میں ہیں، لیکن آپ نے تھوڑے دن پہلے ایک آرٹیکل بھی لکھا اور وہ کافی وائرل گیا ویب کے اوپر بھی۔ یہ جو سلیکشن کی پروسیس چل رہا ہے اس میں آپ نے بڑا انٹرسٹنگ کچھ آبزرویشنز کی کہ میاں صاحب کس طرح اپوائنٹ کریں گے۔ ابھی ہم بعد میں اس پہ میں آؤں گا، 3 نام لیے جا رہے ہیں نا، جنرل ہارون اسلم ہیں، سینئر موسٹ ہیں، اس کے بعد جنرل راشد ہیں، پھر جنرل رحیل شریف کا، سارے لیفٹیننٹ جنرلز ہیں، ظاہر ان میں سے ایک کے سر پہ ہما بیٹھے گا۔ آپ نے بڑی ہسٹری دی کہ اتنے کمانڈرز پروموٹ کیے، وہ ذرا تھوڑا سا شیئر کریں۔ مالک، تھینک یو ویری مچ فار کالنگ می۔ بیسیکلی فوج اس ملک کا ایک ایسا ادارہ ہے جو سویلین اور بیوروکریسی میں سب میں اٹ از ویری ایلیٹ اینڈ پیپل لک فارورڈ ٹو سینگ گڈ تھنگس فرام دی انسٹیٹیوشن۔ اس انسٹیٹیوشن کا جو سربراہ ہے، آپ اسی سے دیکھ لیں کہ کتنے ٹنوں کے حساب سے اخبار میں روز اس کے اوپر لکھا جاتا ہے، اس کے اوپر کتنا زیادہ ڈبیٹ ہوتا ہے فیس بک کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر۔ وہ جو آپ نے بات کی میں کہ سب سے زیادہ ایکسپیرینس نواز شریف صاحب کا، لوگ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ پرابلمز بھی نہیں کر رہے، تو کیا وہ نواز شریف صاحب نے بہت سمجھدار آدمی ہیں، زیرک آدمی ہیں، سن 81 سے لے کے آج تک کسی نہ کسی طریقے سے چند سال نکال کے پرویز مشرف کے سسٹم میں رہے ہیں۔ پچھلے 32 سال سے نواز شریف صاحب، ان کے بھائی 3 دفعہ پرائم منسٹر، 2 دفعہ چیف منسٹر، 2 دفعہ چیف منسٹر بھائی بن چکے ہیں، سارا خاندان ان کا پالیٹکس میں ہے۔ یو ول بی سرپرائز کہ نواز شریف صاحب نے اپنے اس ٹینیور میں، جو ان کے ٹینیور کمپلیٹ بھی نہیں تھے، جو ٹینیور نامکمل تھے، آج تک 12 4 اسٹار جنرلز پروموٹ کیے ہیں، وچ از اے بگ فگر، اور اس میں سے صرف 5 آرمی چیف ہیں۔ سو آؤٹ آف، جیسے آپ نے کہا کہ ضیاء الدین بٹ صاحب کو بھی اگر اس میں شامل کر لیں لیجیٹمیٹلی، جن کو ہمیں شامل کرنا چاہیے، تو 15 چیف میں جو آج تک پروموٹ ہوئے ہیں، 5 آرمی چیف نواز شریف صاحب نے پروموٹ 33% تقریباً، 33%، دیٹس دی ریکارڈ۔ ٹھیک ہے۔ اور جتنے لوگ آج تک، جب یہ 2 پچھلے ٹینیور میں، اس ٹینیور میں دفتر میں آئے، تو جن لوگوں نے ان کے ساتھ نوکری کی یا جو پچھلے چیئرمین جوائنٹ چیفز اور آرمی اور نیوی ایئر فورس چیفز ان کو ملے، جو آلریڈی ایگزسٹ کرتے تھے اپنے دفتروں میں جس دن انہوں نے ٹیک اوور کیا، ٹیکنیکلی وہ ان کے سبارڈینیٹ تھے، ان کے باس تھے۔ تو نواز شریف صاحب آج تک ہمارے ملک کی تاریخ میں 22 4 اسٹار جرنیلوں کے ڈائریکٹ باس رہے ہیں، وچ اگین اے ویری بگ فگر۔ آج تک یہ ریکارڈ کسی اور نے میچ نہیں کیا۔ جہاں تک تعلق ہے پروموشنز کا، جو ڈیٹا اس آرٹیکل میں نے لکھا تھا، اس کے مطابق آج تک سوائے 3 یا 4 لوگوں کے کوئی بھی ان میں سے سینیورٹی پہ پروموٹ نہیں ہوا، نمبرز کی سینیورٹی پہ پروموٹ نہیں ہوا۔ اس میں پرسنالٹی کا فیکٹر یا کوئی اور فیکٹر جو انہوں نے اپنے ملوز خاطر رکھا ہوگا رکھا گیا، بٹ یہ سارے کے سارے لوگ آؤٹ آف سینیورٹی پروموٹ ہوئے۔
اور جو 3 بڑے فیمس ان کے جو ہیں جس میں جنرل پرویز مشرف, جنرل ضیاء الدین بٹ, جنرل وحید کاکڑ, دے ور ناٹ دی سینئر موسٹ ایٹ دی ٹائم آف دیئر پروموشن. تو یہ طے ہوا کہ بیسکلی لائلٹی فیکٹر پلے کرے گا. جرنیل تو سارے اچھے ہوتے ہیں, ایک آدمی جو 35-40 سال نوکری کرنے کے بعد 3 اسٹار بنتا ہے, کور کمانڈر ہوتا ہے, اس سے یہ بندہ ایکسپیکٹ ہی نہیں کر سکتا کہ اس میں کسی قسم کی کوئی کمی یا خامی ہوگی. وہ اپنی کمانڈ پوری کر چکا ہوتا ہے, اپنا اسٹاف پورا کر چکا ہوتا ہے, ہی ہیز ٹو بی دی بیسٹ. اب اس میں سے کس کرائٹیریا کے اوپر یہ سلیکٹ کرتے ہیں, دیٹ از دی ڈبیٹ گوئنگ آن. تو یہ مارشل صاحب, یہ لائلٹی کیا ہوتی ہے؟ لائلٹی تو انسٹیٹیوشن کی ہوتی ہے, یہ کیا لائلٹی فیکٹر ہوتا ہے؟ دیکھیے میں جو آؤٹ آف ٹرن کیا اس نے مارشل لا لگایا. ظہار کی جو اپنی جو وہ ہے انالیسس ہے, میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں, اور ان دا سینس کہ انہوں نے نمبرز جس طرح فگرز نکالے ہیں ریئلی فرینکلی اس طریقے سے 4 اسٹار جنرلز کتنے بنائے اور کون کس کے ساتھ رہا, کس طریقے سے رہا, اتنی ڈیٹیل میں شاید کسی نے کام نہیں کیا, وچ از ویری اس کو اپلاڈ کرنا چاہیے اس چیز کو. میں البتہ یہ سمجھتا ہوں کہ رہا ہے بڑے بڑے لوگوں کا, تو ان کو پتہ ہے, ان کو کام ہی کرتے ہیں. میں بالکل جانتا ہوں. اور دوسری لیکن جو مین آئی تھنک میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ہر جو انوائرمنٹ ہوتی ہے نا وہ اپنے طور پہ اتنی ہی امپورٹنٹ ہوتی ہے جتنے یہ فیصلے ہوتے ہیں. صرف فیصلے چاہے وہ لائلٹی کے اوپر بیس کر کے ہوں یا سینیورٹی پہ ہوں یا میرٹ کے اوپر ہوں, لیکن اس کا تعلق اپنے کانٹیکسٹ کے ساتھ ضرور ہوتا ہے. میرا خیال ہے پاکستان کا کانٹیکسٹ پچھلے 10-12 سال کے اندر بہت تبدیل ہوا ہے, اور خاص طور پہ مشرف صاحب کا جو مارشل لاء تھا اس نے ایک ایسا پریشر بھی آرمی پہ ڈالا, فوج پہ ڈالا, جس کا نتیجہ کہ آپ نے 5 سال کی پیپلز پارٹی کی حکومت کے شکل میں دیکھا. یعنی اسکیپ مشکل ہو جاتی ہے جب آپ وہاں بیٹھتے ہیں اتنی دیر تک, تو پھر آپ کو رستہ نکلنے کا بھی مشکل ہو جاتا ہے. آپ نکلنا پہلے شروع میں چاہتے نہیں ہیں, اور جب نکلنا چاہتے ہیں جیسے جنرل ضیاء کے ساتھ ہوا, سمجھ نہیں آ رہی تھی کیسے اس کو نکالا جائے, اور پھر جنرل مشرف کے ساتھ بھی کہ وہ بس اڑے رہے, پھنسے رہے اس جگہ کے اندر. پھر ہمیں دل بھی نہیں کرتا, وہ اس کی پار بھی 5-6 BMWs کھڑی ہوتی ہیں, چاپر کھڑا ہوا ہے, سائٹیشن کھڑا ہے, وہ دل بھی نہیں کرتا جانے کو. It starts with the power and gradually you also realize کہ you have lost the وہ جو ہوتا ہے نا sense of how to get out of it now. اچھا, تو وہ بھی ایک ایسپیکٹ آ جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں آج کے ماحول کے اندر چاہے لائلٹی ہو چاہے میرٹ ہو, دونوں صورتوں میں جو بھی چوائس ہوگی, میرا خیال ہے یہ جو کانٹیکسٹ ہے پاکستان کا آج کا, وہ زیادہ ڈٹرمن اور ڈرائیو کرے گا کہ وہ آدمی کس طریقے سے بہیو کرتا ہے. 2-3 چھوٹی چیزیں آپ کو بتا دوں. دیکھیے فوج نے پچھلے 5-6 سال کے اندر کیانی صاحب کے ایک ایسا روش اور ایک ایسا رویہ اپنایا ہے جس کو کہ آپ نہ چاہتے ہوئے بھی, کیونکہ جمہوری دور ہے, اس کے اندر یہ کہہ سکتے ہیں کہ ریسٹرینٹ کا اور پیشنس کا رویہ اپنایا. فوج کا ایک مزاج تبدیل کرنے کی کوشش کی ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ پولیٹیکل انوائرمنٹ دیکھتے ہیں, آپ پاکستان کی پروگرس دیکھتے ہیں کہ کوئی پروگرس بھی کیا باوجود اس ریسٹرینٹ کے یا نہیں کیا, اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ بڑی کم پروگرس, کم پازیٹیو موومنٹ فارورڈ ہے پاکستان کے ایز اے نیشن کسی بھی جگہ کے اوپر. اس سے کیا ہوتا ہے, اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو نیا آدمی آئے گا اس کو سب سے پہلے یہ ڈٹرمن کرنا ہے, بے شک دہشت گردی اس کی نمبر 1 پرائرٹی ہوگی, لیکن اگر دہشت گردی بھی کوئی پولیٹیکل ڈائریکشن اسٹیبلش نہیں ہو پاتا باوجود اس کے کہ وہ ایک نیا آدمی ہے, اس کو ایک یہ پریشر جو پیچھے کیری کر کے آ رہا ہے وہ ضرور امپنج کرے گا اس کے اوپر, شور میں اس کے اوپر زور ڈالے گا کہ کچھ نہ کچھ کرو. یا تو وہ انفلوئنشل بن جائے گا. دیکھیے جب آپ چیف ہوتے ہیں نا آرمی کے چیف, تو 2 طرح سے پاور, ایک پورا پاور کا اسپیکٹرم ہے. ایک ہوتا ہے انفلوئنس ایک اینڈ کے اوپر, اور دوسرے اینڈ پہ پاور ہوتی ہے. تو یا جو آرمی چیف ہوتا ہے وہ انفلوئنس اور پاور, فل پاور کے درمیان میں ویسیلیٹ کرتا ہے, موو کرتا رہتا ہے, نیڈ ڈپینڈنگ آن دی سچویشن. تو مجھے یوں لگتا ہے کہ اس کے لیے کچھ بڑے کلیدی فیصلے آنے والے چیف کو, چاہے وہ ان 4-5 میں سے جو مرضی ہو, چاہے ہم سمجھیں بہت دھیما آدمی ہے, چاہے وہ سمجھیں کہ بڑا نڈر آدمی ہے, جو ایسا بھی آدمی ہوگا اس کو فیصلے اس اسپیکٹرم کے اندر رہتے ہوئے, اور آپ اس کو زیادہ ایکٹیو دیکھیں گے میرے حساب سے. وہ ریسٹرینٹ جو کیانی صاحب کے اندر آپ کو نظر آتا ہے, شاید آپ دیکھیں گے کہ اگلے 2-4 مہینے میں پولیٹیکل ڈائریکشن اسٹیبلش نہ ہوا تو وہ اپنے آپ کو ضرور امپوز کرے گا. بریگیڈ صاحب, مارشل صاحب کے تو جو مجھے سمجھ آئی ہے ایز اے سویلین, ہم ذرا فوجی معاملات کم سمجھتے ہیں, جو مجھے سمجھ آئی انہوں نے کہا جی چاہے نہ چاہے لیکن ان کو آٹا بھی گوندنا پڑے گا اور ہلنا بھی پڑے گا جو اگر حالات آگے آ رہے ہیں. تو کیا پھر اس کا مطلب ہے سپہ سالار بدلنے سے فوج تو پھر ہر قیمت پہ بدلے گی؟ میرا خیال نہیں ہے, کیونکہ فوج ایک ادارہ ہے. چیف آف آرمی اسٹاف کے ایک فرق اس سے پڑتا ہے, کیونکہ اس کی اپنی پرائرٹیز ہوتی ہیں, اس کی اپنی ایک شخصیت ہوتی ہے, لیکن وہ اکیلا فیصلے نہیں کرتا. سر ہم نے دیکھا جب جنرل ضیاء اللہ کھائے سارے آپ لوگ نمازیں پڑھنے شروع ہو جائے. جب جنرل مشرف آئے سب نے پکنیز کتا جو تھا 15,000 سے 35,000 پہ چلا گیا, سب نے کتے رکھنے شروع کر دیے. تو وہ فرق تو پڑتا ہے جنرل کون ہے اوپر. نہیں, میں نے کہا اس شخصیت سے فرق پڑتا ہے, لیکن وہ اکیلا فیصلہ نہیں کرتا جس طرح لوگ سمجھتے ہیں کہ جی چیف مارشل لا جب ہوتا ہے تو چیف بہت زیادہ پاورفل ہوتا ہے کیونکہ وہ ملک کا سربراہ بھی ہوتا ہے. لیکن جب نارمل حالات ہوتے ہیں تو اس میں چیف کی پاور ہوتی ہے, لیکن ڈیسیجن میکنگ میں اس کے ساتھ 9 کور کمانڈر ہوتے ہیں, پھر وہ فارمیشن کمانڈر
ان کے ساتھ ہوتے ہیں تو اس کی جو ہے نا شخصیت سے فرق پڑتا ہمیں ہے. تو آج تک بتایا گیا تھا کہ چیف جنگل کا بادشاہ ہوتا ہے, نہیں جو اتنا چاہے بادشاہ وہ نہیں کرتا ہوتا. ہے, اندر بحثیں ہوتی ہیں. لیکن میں اس پہ زہر صاحب آپ بتائیں, آپ نے تو بڑے چیف کے ساتھ بھی سرو کیا ہے, چیئرمین جوائنٹ صاحب کے ساتھ بھی سرو کیا ہے. الٹیمیٹلی بک تو چیف پہ رکتا جا کے. یہیں آصف نواز تھے, ہم نے مزاج اور فوج کا دیکھا, باڈی لینگویج چینج ہو گئی تھی. مشرف صاحب کے زمانے میں اور تھی, کیانی صاحب کے زمانے میں اور تھی, اور چیف ہمیشہ سے اپنی نہیں بچاتے. فوج کو اگر آپ اگر فوج کا آپ سربراہ کا رول دیکھنا چاہتے ہیں تو ایک انسان کی اپنی ذات میں اس کے اپنے کیریکٹرسٹکس ہوتے ہیں, اور ایک اس کرسی کی طاقت ہے جس پہ وہ بیٹھتا ہے. اگر ہم یہ آج کی تاریخ میں 2013 میں یہ گیج کرنے کی کوشش کریں کہ جی آج جو چیف بنے گا وہ کیا رسپانس اس کا ہوگا سولین سیٹ اپ کے ساتھ, تو میں آپ کو ایک اور تاریخی بات بتاؤں کہ پہلا چیف آرمی سٹاف ہسٹری میں, پاکستان کی تاریخ میں, جس نے اس ملک کے چیف ایگزیکٹو کو ریفیوز کیا تھا وہ کوئی اور نہیں تھا. قائد اعظم محمد علی جناح کو جنرل فرینک میسروی نے ریفیوز کیا تھا کشمیر میں فوج بھیجنے سے. تو فوج کے سربراہ کی طاقت تو ڈے ون سے ہے. یہ ستمبر سن 47 کی بات ہے, تو آج 66 سال اس بات کو ہو گئے. فوج کا سربراہ اپنی منمانی ایک دفعہ ضرور کرتا ہے, جو اس کے دماغ میں صحیح ہے. وہ کرسی کی طاقت ہے, وہ انسٹیٹیوشن کی طاقت ہے. دوسرا, جیسے ارمان صاحب بغیر صاحب کہہ رہے تھے, فوج بہت آہستہ اور بڑا سلو اپنا رسپانس چینج کرے گی. فوج کا ایک کام کرنے, نیا چیف اللہ ان کو قائم و دائم رکھے, ایک دم 90 ڈگریز یا 180 ڈگریز کا ٹرن نہیں ہوگا. اٹ ول بی اے ویری گریجول تھنگ. ہاں, اگلے سال اسی وقت, اگلے نومبر میں آپ اور میں اسی طرح پروگرام میں ہم سارے بیٹھ کے انشاءاللہ سب کو صحت تندرستی دے, ہم یہ ڈسکس کر سکتے ہیں کہ اس چیف کے جو انہوں نے ڈیسیژن لیے اس کے کیا پھل لگا, اسے کیا رسپانس ملا. لیکن امیڈیٹ رسپانس یہی ہوگا کہ اسٹیٹس کو, اور فرینکلی اگر آپ اس کو اس طرح دیکھیں, کیا پالیسی چینج ہوا ہے جنرل پرویز مشرف سے لے کے آج تک 9 سال میں, فوج اسی روش پہ. نہیں دیکھیں, میں چھوٹی سی چیز, میرا اپنا خیال یہ ہے, میں جس میں فوج کو جانتا ہوں یا جس حد تک ملٹری کو سمجھتا ہوں, ملٹری از لائک اے سلنگ. وہ جیسے غلیل کے اندر, اب غلیل میں آپ نے وہ پریشر تو مینٹین کیا ہوا ہے, آپ نے پیچھے ایک دھاگا کھینچا ہوا ہے. کسی جرنیل کے دور میں وہ دھاگا آپ کو زیادہ کھینچتا ہوا نظر آئے گا, کسی میں وہ اسی جگہ پہ رہے گا. لیکن یہ ایک وہ سٹون ان اے سلنگ والی حالت ہوتی ہے. جو جنرل کیانی کا ٹائم تھا, اس نے اس سلنگ کو زور سے پکڑ کر رکھا. اس نے کہا بے شک تمہاری ایک طاقت ہے, ہماری طاقت ہے, لیکن ہم اس طاقت کو ان نیسسریلی امپوز نہیں کریں گے, ہم جو نظام چل رہا ہے اس کو چھیڑیں گے نہیں. میرا سوال یہ, انہوں نے نومبر کی بات کی, میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں بائی اپریل آف نیکسٹ ایئر any chief, the coming chief will need to make some very very important decisions, and those decisions are related to the future. اس کا مقصد یہ ہوگا کہ ہم, مثال کے طور پہ, مجھے نہیں پتا مارچ میں ہوتا ہے یا اپریل میں ہوتا ہے, لیکن فار ایگزامپل دہشت گردی کے خلاف حکومت وقت کو اور فوج کو دونوں کو مل کے کوئی نہ کوئی فیصلہ مارچ اپریل تک, ڈیفینیٹلی اس سے پہلے ہو سکتا ہے, کرنا پڑے گا ضروری. اگر اس وقت تک بات چیت کا عمل اپنے طور پہ آگے چل سکتا ہے, اگر یہ حکومت اپنا رویہ اور اپنی سوچ کو درست کر کے, فکر کو درست کر کے بات چیت لا سکتی ہے, پھر تو بہت اچھی بات ہے. اور اگر نہیں تو پھر کچھ نہ کچھ مارچ اپریل تک آپ کو ہوتا ہوا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نیا چیف جو بھی ہو, اگر وار آن ٹیرر پہ پالیسی گورنمنٹ کی کلیئر اور کیٹیگوریکل نہیں ہوگی تو یہ ایک ایشو ہے جس کے اوپر نئے چیف کو شاید ایک نئی راہ متعین کرنی پڑے اپنے ادارے کی, یعنی اپنے ادارے کی نئی راہ سے متعلق. خدا نخواستہ یہ نہیں ہے کہ وہ ٹیک اوور کر لے. مقصد یہ ہے کہ اس کا انفلوئنس آپ کو گورنمنٹ کے معاملات میں سیاست کے ساتھ مل کے زیادہ افیکٹولی زیادہ نظر آئے گا کمپیئر ٹو وہ ریسٹورینٹ جو کہ آج تک ہم دیکھتے آئے ہیں, یا پچھلے کم از کم 2-4 مہینے. آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ میں ڈس ایگری نہیں کرتا, میں پھل کی بات کر رہا تھا کہ نومبر تک اس کا جو سیزن چینج ہوگا, یہ گرمیوں کا جب موسم شروع ہوگا, تو ارمان صاحب جیسے کہہ رہے ہیں بالکل صحیح ہے, میں نارتھ وزستان میں یا کسی اور جگہ پہ جو آپریشن کرنا ہے وہ رات تو تعین کرنی پڑے گی آپ کو, اور اپریل میں آپ کو وہ آپریشن چیف سے آپ کی ایک ایکسپیکٹیشن ہے, وار آن ٹیرر, اس کی انٹینسٹی انکریز کرنی ہے. اس کو جیسے ارمان صاحب نے فرمایا کہ اس کی الاسٹیسٹی کتنی کھینچنی ہے, صرف وہ اس نے طے کرنا ہے. جنگ سے ہم باہر نہیں نکل رہے. اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ ہماری جنگ نہیں ہے, اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ یہ ہم کسی اور کے لیے کریں, تو یہ دماغ سے نکال دینا چاہیے. اس پاک فوج نے جو قربانی دی ہے اور جو جنگ ہم لڑ رہے ہیں, یہ میں اسد منیر صاحب کو ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا, انہوں نے بڑا کلیئرلی اس میں لکھا ہے کہ یہ جنگ اگر ہماری نہیں ہے تو ہم علاقہ کس سے خالی کرا رہے ہیں, وہ ہمارے علاقے پہ قابض ہیں. بات چیت کس سے کر رہے ہیں؟ جب بات چیت کس سے کر, تو جنگ تو ہماری ہے. اس کو کس طرح لڑنا ہے اور کس کی اس کی انٹینسٹی یا اس کی شدت میں کتنا اضافہ کرنا ہے, یہ فیصلہ بڑا کرٹیکل ہے. دیکھیں سر, یہ فیصلہ تو چلا گیا, چیف نے یہ فیصلہ نہیں کرنا. یہ ہم نے دیکھا ہے کہ جی ایک پولیٹیکل لیڈرشپ نے کرنا, تو انہوں نے فیصلہ کرنا ہے. چیف اور فوج اپنا وہ دے سکتی ہے کہ یہ حالات ہیں. مذاکرات ہم نے پہلے بھی کیے ہیں, وہ ناکام ہوئے ہیں, لیکن اگر آپ کوشش کرنا چاہتے ہیں کر لیں. لیکن بعد میں جس طرح کچھ سیاستدان بھی بولتے ہیں کہ ہم اس کو ایک دفعہ
کوشش کرتے ہیں کہ میرے مذاکرات. صاحب ایک حقیقت تو ہے نا, بیہائنڈ دا سینز تو پورا فوج کا انفلوئنس ہے نا, یہ تو نہیں میں وہ ہے دیکھیں جی, انہوں نے لڑنا ہے تو کیا اس سے فرق. 3 جرنیل ہیں جن کے نام اس وقت لیے جا رہے ہیں سینیورٹی وائز. جنرل ہارون اسلم ہے, ٹھیک ہے, پھر جنرل راشد صاحب ہیں, پھر جنرل وہ ہے اپنے راحیل شریف صاحب. مجھے ایک چیز سمجھا دیں سویلین, ان تینوں میں سے جس کو بھی بٹھا دیں, فوج کا رخ, رویہ یا ان پٹ بالکل ایک طرح کی ہوگی کہ سارے کیا کلونز ہیں ایک دوسرے کے, کہ ہر ایک انڈیویجول آؤٹ لک ہو. میرا خیال ہے کہ فوج کو اتنا فرق نہیں پڑے گا جب تک یہ سویلین حکومت ہے, مارشل لا نہیں ہے. فوج کا جو ہے نا, فوج کی ان پٹ کی بات, میں ابھی ان کے نظریے کی بات کر رہا ہوں. میں آپ کو دیکھیں, کیانی صاحب نے جب ٹیک اوور کیا تھا, انہوں نے اور کور کمانڈر نے سب نے فیصلہ کیا تھا کہ جی ہم نے سیاسی عمل میں دخل اندازی نہیں کرنی, تھوڑا سا پریشر رکھیں گے جب تک کوئی ریڈ لائن کراس نہیں ہوتی. لیکن ایئر مارشل صاحب نے پوائنٹ آؤٹ کیا, دخل اندازی اور انفلوئنس 2 مختلف چیزیں. ایک ہوتا ہے کہ دخل اندازی کریں, ایک ہوتا ہے کہ جی یہ آپ کی اپروچ ہے, یہ اپروچ ہماری. وہ انفلوئنس انہوں نے کیا ہے نا جی. ایک بہت سینئر جنرل نے ریٹائرڈ تھے, انہوں نے کہا جی 3 ماڈلز ہیں پاکستان میں. ایک ہے جنرل کیانی ماڈل کہ آپ بس اپنا ان پٹ دیں اور اس کے بعد اگر آپ کی کوئی بات سنے نہ سنے آپ بس اس کو منوان قابو. انہوں نے نہیں مانا, منوان نہیں مانا. دوسری اپروچ یہ ہے کہ آپ ڈرفٹ اپارٹ کر جائیں. آپ کے نہیں, ہماری اپروچ یہ ہے اور آپ تب تک اس پہ کھڑے رہیں جب تک آپ کی اپروچ کو ایکسیپٹ نہ کیا جائے اور اس میں انکارپوریٹ نہ کیا جائے. پھر تیسرا یہ ہے کہ پھر آپ کی بات ہی ہم اپنی بات کریں گے الٹیمیٹ. یہ جو اوپر کی 2 اپروچز ہیں, لیکن یہ کیانی صاحب کی یہ اپروچ نہیں تھی. انہوں نے جہاں سمجھا اور فوج نے سمجھا کہ ہمیں تھوڑا سا انٹرفیئر کرنا چاہیے, چاہے وہ ٹھیک تھا یا غلط تھا, کیری لوگر بل میں انہوں نے کیا ہے. پھر یہ جو میمو والا چیز تھا, کچھ چیزیں ہمیں پتہ چلتی ہے, کچھ ہمیں نہیں پتہ چلتی. ہو سکتا ہے کہ کچھ اور معاملوں میں بھی انہوں نے انٹرفیئر کیا ہوگا. اور یہ اب میں ایک بات کروں, بریک لینا ہے, لیکن بریک سے پہلے میں نام نہیں لوں گا کہ اس جنرل کے بارے میں کیا کہا, وہ اٹس ناٹ پراپر آلسو پرسنلائز ہو جاتا ہے. لیکن انہوں نے 3 بڑی انٹرسٹنگ کی. انہوں نے کہا جی ایک جنرل کا نام لے کر انہوں نے کہا کہ اس جنرل کی ریپوٹیشن یہ ہے کہ ہی از مائنڈ آف ہز اون اور بڑے اسٹرانگ ولڈ ہے, اپنا دماغ ہے. دوسرے کو انہوں نے کہا کہ جی یہ بالکل چھاپا ہے, ریپلیکا ہے جنرل کیانی صاحب کے, تھوڑے سے ماڈریٹ ہیں, ڈوسائل ہیں اور اسٹیٹس کو کے آدمی ہوں گے. تیسرے کا انہوں نے کہا کہ جی وہ ذرا ماچو مین ہے, پروفیشنلی دوسروں سے کمزور ہیں 2 سے, لیکن وہ اپنا ایک نیا امیج کاٹنے کی کوشش کریں گے. یہ 3 رو میں ہے. وی وونٹ ٹیک اینی نیمز فار دی آبویس ریزن. بریک کے بعد آ کے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اگر ان تینوں جرنیل جو ہمارے ٹاپ کے ہیں, اگر ان میں سے کوئی باری باری آتا ہے تو کیا وہی رہے گا جو ایکویژن ابھی ہے؟ اس میں اچھائی برائی کی بات نہیں ہے, صرف اپروچز کی بات ہے. اور کہاں جائے گی سیاست اور اس ملک کی عسکری اور سویلین اور ملٹری ریلیشنز, اس بریک کے بعد. جی ویلکم بیک ٹو دا پروگرام. بریک پہ جانے سے پہلے میں نے کہا تھا بات یہ کریں گے کہ 3 جنرلز کے نام ہیں جن کے لائکلی جن میں سے ایک چنا جائے گا. باقی ہیں تو 5-6 جنرلز, لیکن ٹاپ کے 3 وہی ہیں. جنرل ہارون اسلم, جنرل راشد جو سی جی ایس پی ہیں اور کہا جاتا ہے کہ وہ فوج وہی چلا رہے ہیں اس وقت, سو ہاٹ فیوریٹ ان کو سمجھا جا رہا ہے. اور تیسرے راحیل شریف صاحب ہیں. تھرڈ یہ میجر شبیر شریف شہید نشان حیدر کے بھائی ہیں اور اس کا بھی بہت زیادہ ان کی وجہ سے فوج میں اس بات کی عزت ہے. پیڑے صاحب آپ سے انفیئر کویسچن ایسے ہی والوں سے کرنے چاہیے, بیکاز آپ انفیئر ہمارے سے ہی بڑی باتیں کرتے رہے ہیں. کیا فرق پڑے گا اگر میں سے ہارون صاحب بنتے ہیں یا وہ بنتے ہیں, راشد صاحب بنتے ہیں یا راحیل شریف بنتے ہیں, کیا فوج کے مزاج میں فرق پڑے گا؟ میرا تو اپنا خیال یہ ہے کہ ان دونوں میں سے بنے گا, جس طرح سب بول رہے ہیں کہ جی سینیارٹی پہ بنے گا, تو 2 اپوائنٹمنٹس ہیں, تو ایک اس میں سے جوائنٹ چیف چلا جائے گا اور ایک میں نے اس پہ بھی بات کرنی کہ فوج کی لاٹری کیا ہے, یہ چیئرمین جوائنٹ صاحب ہر باری کر لیتے ہیں, اس میں بعد میں بات کریں گے. آپ کے خیال میں جنرل ہارون؟ بالکل دیکھیں جی, آپ سب سے پہلے تو ہماری فوج جنگ کی حالت میں, اور یہ اتنی بڑی جنگ پاکستانی فوج نے کبھی نہیں لڑی, اور اتنے 5000 جوان ان کے شہید ہوئے ہیں. تو جو بھی آئے گا, ہارون اسلم صاحب بھی, ان کا بھی کافی تجربہ ہے, انہوں نے خود حصہ بھی لیا, اور میرا خیال ہے 9/11 کے امیجیٹلی بعد وہ SSG میں کسی نہ کسی طریقے سے اس ساری چیز میں انوالو تھے. اسی طرح جنرل راشد صاحب, ان کا بھی ان کے ساتھ کافی تعلق رہا ہے. تو سب سے پہلے تو یہ فیصلہ آئے گا, یہ جب آل پارٹیز کانفرنس یہ فیصلہ کرتی ہے کہ جی بات چیت ناکام ہو گئی یا کامیاب ہوگی, تو جب فیصلہ ہوگا کہ جی آپ نے نارتھ وزیرستان کو کلیئر کرنا ہے, تو اس کے لیے یہ دونوں میرا خیال ہے
کہ سوٹیبل آدمی ان میں سے جو ہے. ہارون اسلم صاحب اگر آتے ہیں تو آپ کے خیال میں تھوڑا سا فوج کی میں اگریسو زیادہ ہوگی آپ کے خیال میں؟ نہیں, ہارون اسلم صاحب کو میں جتنا جانتا ہوں وہ بھی ایک ڈاؤن ٹو ارتھ آدمی ہے, سولجر ہیں. اسی طرح راشد صاحب کو میں تھوڑا بہت جانتا ہوں, لیکن میں نے جو سنا ہے وہ بھی مارشل صاحب سیم انفیئر کویشچن, آپ کے خیال میں ان تینوں میں سے اگر ان تینوں میں سے کوئی نہ کوئی آئیں گے دو لیٹ سے, تو کتنا فرق پڑے گا مزاج پہ اور کون آ سکتا ہے؟ میرا بریگیڈیئر اسد کے ساتھ اس بات پہ اختلاف ہے. پہلے سوال پہ بھی جو انہوں نے کہا تھا کہ مجھے لگتا ہے کہ فوج کو آپ دیکھیں گے فوج کے اندر ایک زیادہ اسرٹیونیس آئے گی. اور میں آپ کو اگر جنرل ہارون اسلم نہیں ان تینوں میں سے جو بھی آ گیا, چار پانچوں میں سے جو مرضی آ گیا. اور میں آپ کی وجہ بتا دوں آپ کو, اصل میں جنرل کیانی کی شخصیت کو سمجھنا پڑے گا بفور وی ڈیسائیڈ کہ یہ کیوں فرق کیوں آنے والا ہے. ان سے زیادہ پرائم منسٹر کی شخصیت نہیں سمجھنی پڑے گی جس نے لگانا ہے. نہیں وہ تو انہوں نے تو انہیں میں سے لگانا ہے نا. میں بھی جنرل کیانی پر انہیں میں سے لگانا ضرور. جنرل کیانی کا کے اندر جو ایک تھنکنگ پروسیس تھا نا ان کا دماغ کے اندر, ہی از اے تھنکنگ جنرل. ہی واز آئی مین بڑا کم ہوتا ہے, بڑا ریئر ہوتا ہے کہ فوج میں اس قسم کے تھنکنگ لوگ اس لیول تک پہنچ جائیں کہ آرمی چیف کی جگہ. جنرل سوچتے نہیں ہیں فوج میں؟ کم سوچتے ہیں اور سوچنے والے کم آگے جاتے ہیں. یہ ایک بڑا ڈیلیما ہے ہماری ملٹری سسٹم کا, لیکن اس کو چھوڑ دیجیے. ایئر فورس کی مجھے لگتا ہے رقابت بول رہی ہے فوج سے. نہیں سوال ہی پیدا نہیں, میں فوج کی بات سے مراد یہ کہ میں ملٹری ایز اے سسٹم کی بات کر رہا ہوں, ملٹری ایز اے سسٹم کی بات, لیکن میں جنرل کیانی کی شخصیت سے بات کر رہا ہوں. اچھا, چونکہ ایک تھنکنگ جنرل اپنے تمام ساتھیوں کو, کابرین کو بہت خوبصورت طریقے سے سمجھا سکتا تھا کہ امپورٹنس پاکستان کی اس وقت ضرورت اور ترجیحات کیا ہیں, ضرورت کیا ہے, ترجیحات کیا ہے, ضرورت کیا ہے. اور وہ اسی خوبصورت انداز سے جس طریقے سے وہ اپنے دوستوں کے ساتھ مل کے ان کو سمجھاتا تھا, اپنے لوگوں کو بھی اسی طریقے سے سمجھاتا تھا. اور ہم سب اس کے we've shared his thoughts so many times. We may not have agreed, but ہم نے سب شیئر کیا. مجھے لگتا ہے آنے والے لوگوں میں سے اس لیول کا تھنکنگ جنرل شاید نہیں ہوگا. چونکہ نہیں ہوگا اس لیے بیک ٹو ہز بیسک ریزورٹ کرے گا. اور بیک ٹو بیسک کیا ہے, وہی جو کہ سولجر نیس کہہ رہے ہیں نا, وہ سولجری جو ہے اس کے اوپر ریزورٹ کرے گا. مردوں کا مرد جو ہوتا ہے, مرد, ہاں تو وہ مطلب مردوں کا مرد نہیں بھی ہے, میس کا جرنیل, تو اس کے پاس ایک قسم کا اس کے پاس یہ فال بیک ہوگا. اس فال بیک کے اندر فوج کو پھر سے وہ جو ایک دلیل کے ساتھ اس کو ایک چلا رہے تھے, اب دلیل سے زیادہ یہ ہوگا کہ بھائی اتنا زیادہ دیر ایسے چل نہیں سکتا. میں نے جنرل کیانی کے ساتھ نہ کبھی نوکری کی ہے, نہ کبھی ایک اسٹیشن پہ رہے ہیں, اور ہو سکتے مجھے پہچانتے بھی نہ ہو, لیکن میں انہوں نے جتنا مشکل چیف کا ٹائم گزارا ہے, کسی چیف کے زمانے میں سپاہیوں کی گردنیں نہیں کٹی, کسی چیف کے زمانے میں اتنے آپریشن نہیں ہوئے, کسی چیف کے زمانے میں 5000 لوگ شہید نہیں ہوئے. انہوں نے فوج میں ڈسپلن بھی رکھا ہے, ان کو ساتھ بھی چلایا ہے, اور جتنا کام ایڈمنسٹریٹولی انہوں نے آرمی میں سولجر کے لیے کیا ہے کسی اور چیف نئے چیف کو اسی پہ چلنا پڑے گا. نہیں, میں آپ کو ایک بات, پھر انہوں نے آپریشنلی جو ان کی اچیومنٹ ہے, انہوں نے یہ پورے پلان چینج کیے, فارمیشن موو کیے, میجر ڈیسیجن لیے جو کہ اس سے پہلے کسی نے نہیں لیے. اور یہ واحد چیف ہے کہ ان کے خلاف جتنا پریس نے لکھا ہے کسی سرونگ چیف کے خلاف اتنا نہیں لکھا. اتنا لمبا سرو بھی تو کسی نے نہیں کیا نا, 6 سال بھی تو رہے ہیں نا, 9 سال بھی روک رہے ہیں, 10 سال بھی. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جی ان کے متعلق جو مشہور ہے کہ یہ اس طرح ہیں کہ ہر سویلین کے نیچے دب گئے, انہوں نے فوج کو ایک نیا راستہ دکھایا. ایک چیز بالکل میں ادھر آتا ہوں, لیکن ایک چیز آپ نے بھی میں سوال کھا گیا, میں کہا آپ کے خیال میں زیادہ لائکلیہوڈ کس کا ہے چیف بننے کا؟ دیکھیے میرے حساب سے تو ان جو 2 ٹاپ والے ہیں ان میں سے بنے تو بہتر ہے. وجہ یہ ہوتی ہے کیونکہ جب آپ نیچے سے لے کے آدمی آتے ہیں تو بہت ساری الٹ پلٹ کرنی پڑتی ہے, بہت ساری چینجز کرنی پڑتی ہیں. فار ایگزامپل ڈی جی آئی ایس آئی آپ کو نیا چاہیے ہوگا, مثال کے طور پر سارا نیا فریش بلڈ آ جائے, نئی سلیٹ چل پڑے. نہیں پھر تو یہ نا کہ آپ اتنا جو تجربہ ہے سب کچھ ہے جس کا ذکر بریگیڈیئر اسد کر رہے ہیں کہ سب لوگ وہاں پہ رہے ہوئے ہیں, تجربہ. یو وانٹ وزڈم, آپ کو مل کے وزڈم کریٹ کرنا ہے. کیا آپ کے خیال میں ان میں سے کس کے چانسز زیادہ ہیں؟ 3-4 سوال گڈمڈ ہو گئے ہیں ماشاءاللہ صاحب کے بیچ میں. سب سے پہلے تو فوج کیا کہیں گے ہم, آفیسرز میس؟ فوج کہتے ہیں 3 افسران کو اکٹھا بٹھا دو, اس کو آفیسرز میس ہوتا ہے. فوج بڑی زبردست نوکری بھائی. فوج میں جو ایک طریقہ کار ہے, سسٹم جو ہے نا, وہ چیف سلیکٹ کرنے کا بڑا آسان ہمارا سسٹم ہے, اس میں کوئی کمپلیکیشن نہیں ہے. فوج میں 3-4 طریقے سے آپ چیف نکال سکتے ہیں. اس میں سب سے پہلے تو ایک سسٹم ایک نام دیتا ہے آپ کو, اپنی پرفارمنس پہ, اپنی ٹریک ریکارڈ پہ, اپنے کورسز پہ, اپنی سینئرٹی پہ. وہ ایک نام, وقت تھوڑا میں نے بڑے سوال کرنا ہے, جلدی آئیں. وہ سینئرٹی پہ آ گیا. دوسرا سسٹم ہے جو پرائم منسٹر صاحب کی مرضی ہے, ارسپیکٹ آف دی فیکٹ کہ اس آدمی کی پرفارمنس پچھلے 35 سال میں کیا رہی ہے, ان کو ایک آدمی کا لائلٹی فیکٹر پسند آ گیا اور وہ اس کو پروموٹ کر دیتے ہیں. تیسرا ایک نام ہے جو لنگر سے آتا ہے, جو فوج بولتی ہے کہ اس وقت وہ نام ان پہلے 4-5 لوگوں میں شاید نہ ہو,
لیکن وہ نام فوج بول رہی ہے, سپاہی سے لے کے اور میجر سے لے کے اور بریگیڈیئر تک ایک نام چل رہا ہے. فار ایگزامپل جنرل طارق کا نام تو جنرل طارق خان, وہ فوج کا نام چل رہا ہے. ٹھیک ہے. چوتھا ایک قسمت ہے, جنرل وحید کاکڑ اپنا سامان پیک کر کے گھر شفٹ ہو چکے تھے, 3 اسٹار پروموٹ ہو گئے, 4 اسٹار جنرل بن گئے. سو ان چاروں میں سے کوئی بھی, بٹ آئی ایگری کہ سینیورٹی شوڈ میٹر. پہلا کام جس کا پی اے نمبر سینئر ہے, he should be given a better choice. میرا سوال وہی, فرق میں کتنا پڑے گا اگر جنرل ہارون ہوتے ہیں یا جنرل راشد ہوتے ہیں یا جنرل رحیل, آپ ان دو میں کہہ رہے ہیں, ان دونوں کے آنے سے ان دونوں کے اندر کیا فرق پڑے گا اگر وہ ہوتے ہیں؟ اگر میں نے تو ان میں سے کسی کے ساتھ نوکری نہیں کی سوائے جنرل راشد کے, I've served with them ایک زمانے میں جی ایچ کیو میں, لیکن میں جتنا ان کو جانتا ہوں, فوج میں بیسیکلی جو بائٹ ہے اپوائنٹمنٹ کی, وہ ان کی پرسنالٹی میں ایک, اگر یہ ابھی 100 پہ کھڑے ہیں تو جب یہ چیف آرمی اسٹاف بنیں گے تو یہ 1000 پہ آ کے کھڑے ہو جائیں گے اوور نائٹ. اگر پچھلے 35 سال میں یہ 1 سے 100 پہ آئے ہیں تو اگلے 3 مہینے کے اندر ہی 100 سے 1000 پہ چلے جائیں گے. وہ پرسنالٹی آپ گیج نہیں کر سکتے. یہی جنرل کیانی, یہی جنرل کیانی بہت ڈفرنٹ آدمی سے ایز اے میجر, آئی ہیو سین ہم ایز اے میجر. یہ بہت ہی ڈفرنٹ آدمی سے ڈی جی ایم او, یہ بہت ہی ڈفرنٹ آدمی, اور آستہ سے میلو ہوتے چلے گئے ایز 3 اسٹار, ایز اے چیف ود ٹینیور آف 7 ایئرز. یہ کہاں سے کہاں, جیسے یہ پنجابی میں کہتے ہیں یا راہ پہ جانے یا واہ پہ جانے, اس سے پہلے ہم کچھ اسپیکولیٹ نہیں کر اور سکتے. فوج کا لیٹ می کنیکٹ دس, فوج ہر چیز میں انٹرفیئر اس طرح نہیں کرتی جس طرح جے ماسٹر صاحب نے کہا. ہمارا ایک انفلوئنس ہے, ججز کا لانگ مارچ سے جو تعلق تھا فوج کا تھا, نیٹو سپلائی جو پچھلے بند ہوئی فوج نے کی, یہ جتنی اوپر نیچے کی پرمٹس ہوتی ہیں کلیئرنس, ہم اپنی مرضی بھی دکھاتے ہیں. سو یہ کہہ دینا کہ فوج ٹوٹلی الوف رہی ہے, دس از ناٹ. اچھا ایک چیز میں ایڈ کر دوں, دیکھیے انفارچونیٹلی جب بھی ہم وین وی سیم ٹو نیم نیمز, ایسا لگتا ہے جیسے ہم لابی کر رہے ہیں. جب بھی آپ لابی کرتے ہیں جس شخص جب بھی آپ لابی کرتے نظر آئیں تو انفارچونیٹلی اس بندے کا اسٹاک لو ہو جاتا ہے. تو آپ کئی لوگوں کے ساتھ مطلب زیادتی ہو جاتی ہے, اور میرا خیال ہے یہ کانٹیکسٹ بڑا امپورٹنٹ ہوگا. خیر ہے ایک دو بندوں سے زیادتی ہو جائے, خیر ہے قوم کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے, اسٹیبلٹی زیادہ امپورٹنٹ. سر قوم سے نہیں ہونی چاہیے زیادتی. 2 سوال میں چھوڑے جا رہا ہوں. ایک تو یہ کہ اتنی سیکریسی کیوں ان کے خیال میں, ہمارے جو فوجی افسران بیٹھے ہوئے ہیں کہ نام ہمیشہ ہفتہ مہینہ پہلے آ جاتے ہیں. چیئرمین جوائنٹ صاحب کو عہدہ 1 مہینے 1.5 مہینے سے خالی پڑا ہوا ہے, اور ابھی 2-3 چیزیں ہوئی. ابھی جنرل کیانی صاحب جا رہے ہیں, انہوں نے ابھی کور کمانڈرز کا عہدہ بھی خالی نہیں چھوڑا, 2-3 کور کمانڈرز چینج کر دیے. تو ایک کیوں اتنی ہوتی ہے, اور دوسرا یہ فوج کی کیا اجارہ داری کہ چیئرمین جوائنٹ اسٹاف پہ بحث ہو رہی ہے کہ کیا فوج چھوڑے گی یا نیوی کے پاس جائے گا, ایئر فورس پاس. یہ کیوں ان عہدوں پہ بحث ہے اور اس کا کیا فرق پڑتا ہے آنے والے دنوں میں؟ ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ٹو دا پروگرام. بریک سے پہلے میں 2 سوال چھوڑ کے گیا تھا. ایک تو یہ کہ اتنا زیادہ ڈیلے کیوں اناؤنسمنٹ میں, نیول اس کا چیئرمین جوائنٹ اسٹاف کا بھی اور چیف آف دی آرمی اسٹاف کا بھی, اور دوسرا یہ کہ آرمی کیوں اتنی زیادہ چیئرمین جوائنٹ اسٹاف کے عہدے کے اوپر ہے. اے مارشل صاحب پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ ڈیلے آپ کے خیال میں پرائم منسٹر کا انیوژل ہے. پاکستان کے حالات بڑے مشکل تھے, اگر کوئی 2-3 ہفتے پہلے بھی کر دیا جاتا تو اس آدمی کو ٹائم مل جاتا اپنی ٹیم کو اسٹیبلش کرنے کا, اپنی بریفنگز لینے کا, اپنی سوچ کو اسٹیبلش کرنے کا. اس وقت 3-4 لوگ جو ہیں وہ مخمسے میں ہیں کہ پتہ نہیں کس کی باری آتی ہے, کس کو کہا جاتا ہے. فرق پڑتا تھا کوئی موریل پہ کسی پہ اگر آپ کرتے تھے یا کوئی نہیں میرا اپنا ایک تو یہ, دوسری چیز تھی نااہلی, یعنی کہ وہ انڈیسائسونیس جو ہے نا, the lack of power to make a decision, ویسے ڈرتے رہنا فیصلے سے. میں بھی ڈیسیژن لے لی گئی ہو اور ٹائمنگ کی چوائس آپ کر رہے ہو, یہ بھی ممکن ہے. یہ 3rd ایسپیکٹ ہے. تو دوسرا ایسپیکٹ یہ ہے کہ آپ جب یہ دیکھتے ہیں کہ یار شاید فیصلہ کا یار لوں یہ لوں کہ نہ لوں, یا تو کچھ اور ٹھہر جاؤ, کسی اور کا پتہ کر لو وغیرہ وغیرہ. یہ دوسری پاسبلٹی ہے, ڈتھرنگ جسے کہتے ہیں انگریزی میں. تیسرا ایلیمنٹ آتا ہے کہ جہاں آپ نے فیصلہ کر لیا ہے لیکن آؤٹ آف ریسپیکٹ فار دا مین دیٹ از گوئنگ آؤٹ آپ کہتے ہو یار ہم فیصلے کا اس وقت فیصلہ. مجھے یوں لگتا ہے فرینکلی اسپیکنگ روٹین ہے, پہلے بھی آپ کرتے ہیں, ڈسرسپیکٹ تو کوئی نہیں. وہ یہ ہے نا, وہ ڈسرسپیکٹ یہ ہے نا کہ جی ہم آپ کے ہوتے ہوئے کسی اور کو چیف, یعنی پھر وہ ہو جاتا ہے نا کہ ہی از این ایمرجنگ, لوگ چھوڑ چھاڑ کے, ہی نوز اٹ ویری ویل, سب چھوڑ چھاڑ کے اس دروازے پہ پہنچ جاتے ہیں جو کہ آپ کو چیف اناؤنس ہو جاتا ہے. اور جانے والے چیف کو یہ بتاؤں 3 مہینے پہلے جنرل اسلم بیگ مرزا کی ریپلیسمنٹ کو اناؤنس کر دیا گیا تھا. جنرل اسلم بیگ بیکیم اے لیم ڈک چیف. There are examples in other services also جہاں پر 1.5-2 مہینے پہلے گورنمنٹ نے بھی یہ سانس لیا کہ بڑے ہم وار زون کے اندر ہیں, سب کچھ ہیں, ہم نہیں چاہتے اتھارٹی انڈرمائن ہو. Nothing has happened, خاموشی رہی ہے زیادہ اس پیریڈ میں. لیکن میرا خیال ہے اب میں مطلب اتنے عرصے کے بعد being critical کے عہدے پہ اتنا جھگڑا کیوں, اگر وہ اتنا ریلیونٹ ہے کہ 1.5 مہینہ خالی ہے تو ایشو نہیں ہے. میں یہ بات مکمل کر لوں. میرا اپنا خیال یہ کہ being very critical of the fact کہ انہوں نے کیوں پہلے اناؤنس نہیں کیا, مجھے یوں لگتا ہے کہ اب غالباً
واقعی میں یا بات کیا کہ اڑ گئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا جی آپ واقعی ہم 27 یا 28 کو اناؤنس کریں گے, تو یہ پاسبلٹی مجھے نظر آتی ہے آؤٹ آف رسپیکٹ فار جنرل کیانی. یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ وجہ بن جائے گی. اچھا چیئرمین جوائنٹ چیفز کا جو عہدہ ہے, میرا اپنا خیال یہ ہے کہ شاید جو بھی بندہ آئے گا وہ اگین کیونکہ جنرل کیانی سے تو جونیئر ہی ہوگا, کیونکہ جنرل یا تو جنرل کیانی خود چلے جاتے ہیں, وہ نہیں جا رہے تھے تو جونیئر آدمی جائے گا. اگر کوئی نیول چیف جاتا ہے تو اس کی بھی ظاہر ہے کہ وہ بھی ان سے سروس میں جونیئر ہے, ان کی پوزیشن اس کے حساب سے, اور آرمی سے تو ویسے ہی بہت جونیئر ہوگا. نیول چیف کے چیئرمین جوائنٹ صاحب بننے میرا اپنا خیال دیکھیں لگتا تو یوں ہے کہ دیکھیے اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ آرمی چیف اگر تو وہ جو ایک جو نا ایک وہ ڈارک ہارس اگر اس قسم کی کوئی بات کی جاتی ہے and he actually sticks to merit, which means seniority as it exists, so then in that case obviously he'll have to also نیوی سے لینا پڑے گا. ویسے بھی لگتا یوں ہے کچھ ایسی نشانیاں اس طریقے سے ہیں کہ نیوی کے اندر بھی کچھ پروموشنز ریسنٹلی ہوئی ہیں جو انڈیکیٹ کرتی ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی صاحب ہمیں بتا رہے تھے کہ جی ابھی 2 وائس ایڈمرلز بڑی جلدی پروموٹ ہوئے ہیں, تو اس کو لوگ ہنٹ کر رہے ہیں کہ یہ 2 وائس ایڈمرل جلدی میں پروموٹ ہوئے ہیں, تو اس کا مطلب شاید سندیلا صاحب کو اشارہ دیا گیا ہے. ممکن ہے اور یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ آؤٹ آف رسپیکٹ فار جنرل کیانی اس کو بھی نہیں اپوائنٹ کیا, لیکن جو آئے گا ایک نیا سیٹ اپ آرمی چیف اینڈ دین آف کورس آپ میجر زوہا صاحب بتائیں ذرا یہ اتنا ڈیلے آپ کے خیال میں کیوں ہے, اور دوسرا یہ کچھ وجوہات تو ایئر صاحب نے بتائیں, آئی ایگری ود ہیم کہ یہ بھی وجوہات ہو سکتی ہیں. ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جب آپ کے پاس ایک گیون چوائس ہے 4 یا 5 یا میکسیمم 9 کور کمانڈروں کے آپ کے پاس پی ایس اوز کے نام ہیں, اور آپ کو اپنی پسند کا بندہ نہیں مل رہا, اینڈ دیر آر پیپل ہو آر انٹرمیڈیٹریز, خدا نخواستہ گارنٹرز بھی ہوتے ہیں جو وہ ایک پوری لابی ہوتی ہے جو سسٹم کو لے کے چل رہی ہوتی ہے, تو وہ گارنٹرز جو ہیں وہ ڈیلیور نہیں کر پا رہے, وہ گارنٹی کسی کی سفارش امریکہ کر رہا ہے, کسی کی سعودی عربیہ کر رہا ہے, وہ بھی تو ہوتی ہے نا سارا کچھ. تو میرے خیال میں ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اگر ان کو اپنی چوائس کا بندہ پہلے مل گیا ہوتا تھا نومبر میں, اگر ارلی نومبر میں چیئرمین جوائنٹ چیف ریٹائر ہوئے تھے تو ہفتہ پہلے بنا دیتے. اور جہاں تک وہ اس کی ڈیمین کرنے کی بات ہے, سن 91 میں جولائی 91 میں جنرل شمیم عالم اور جنرل آصف نواز پروموٹ ہوئے چیئرمین ڈیزگنیٹ اینڈ چیئرمین آرمی چیف ڈیزگنیٹ, اور نومبر تک یہ لوگ اپنے موجودہ سروس چیف کے نیچے 4 سٹار کے نیچے اپنی گاڑیوں پہ 3 سٹار کے جھنڈے اور چیئرمین جوائنٹ چیف آرمی کے چیف کا جھنڈا لگا کے پھرتے رہے, تو انڈرمائن تو ہو گیا تھا یہ اپوائنٹمنٹ. اسی طرح ایڈمرل منصور نیول چیف کی موجودگی میں انپریسیڈنٹڈ ہے, ایک نیا نیول چیف 4 سٹار پروموٹ کر دیا گیا. There were 2 4 star generals in one go in the Navy. سو یہ کرنا, اور یہی نواز شریف کا کہا, تو اگر یہ کرنا چاہیں تو ان کے پاس آپشنس ہیں. انہوں نے یہ ڈیلے اتنا کیا کہ آپ کے پاس پچھلے 1.5 مہینے سے آرمی چیئرمین جوائنٹ چیف نہیں ہے, آرمی چیف آپ آخری رات کو اناؤنس کرنا چاہ رہے ہیں, سو دیر ہیز ٹو بی اے لاجک. اگر یہ ان سسٹم پورے پروسیس میں کوئی ایمبیگوئٹی نہ ہوتی, یہ 2 نمبری نہ کرنا چاہ رہے ہوتے, تو یہ مہینہ پہلے, اب اس میں سینئرٹی شاید میٹر نہ کرے, یہ کوئی ایسا بندہ لانا چاہ رہے ہیں جس کو یہ جسٹیفائی نہیں کر پائیں گے شاید. اچھا یہ مجھے بتائیں, یہ جو پھڈا ہے چیئرمین جوائنٹ صاحب کا فوج انسسٹ کرتی ہے, یہ کیا ہے, بس زبردستی ہے یا وہ کہتے ہیں وہ جو نیوکلیئر ہے آپ کا اسٹریٹجک پلانز ڈویژن ایس پی ڈی جو ہے وہ فوج نہیں چاہتی کہ کسی اور سروسز کے پاس جائے؟ اس پہ تو احمد صاحب بہتر بحث کر سکیں گے, لیکن میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ فوج ایک بہت پرانا 200 سال کی ہسٹری والا ادارہ ہے جس میں ایک پرانے پروسیجر سیٹ, ہم اپنی ویکنسی ضائع نہیں کرتے. ہم صوبیدار میجر کی ویکنسی, کپتان کی میجر کی جو ہماری انٹائٹلمنٹ ہے ہم اس کو لوز نہیں کرتے. اگر ایک 4 سٹار جنرل کی ویکنسی ہمارے پاس ہے تو فوج پورا کوشش کرے گی کہ 4 سٹار ویکنسی ہمارے پاس رہے. اس میں اس کے بینیفیشریز ہوتے ہیں, ایک اور آدمی پروموٹ ہوگا, اس کے نیچے نئے کور کمانڈرز پروموٹ ہوں گے, پورا نیٹ ورک ہے. اٹ از ناٹ ون مین پروموٹنگ, ایک آدمی کو آپ نے پروموٹ کر دیا اور آپ بھول گئے, اس کا پورا ایک سسٹم ہے. بھولنے سے مجھے ایک سوال ذرا میں ماسٹر صاحب سے پوچھ لوں. یہ ماسٹر صاحب یہ مجھے یاد کریں, کیا ہم یہ بھی بھول گئے ہیں؟ مجھے بتایا گیا کہ 13 سال سے ایک ہی ہیں جنرل کدوائی صاحب, وہی ہیڈ کر رہے ہیں ایس پی ڈی کو. تو کور کمانڈر آپ چینج کرتے ہیں 2-2.5 سال بعد, چیف چینج کرتے ہیں 3 سال یا 6 سال بعد. تو ایسی کیا بات ہے کہ ایک ہی جنرل صاحب ہیں جو ایس پی ڈی کو 13 سال سے, دنیا میں اس طرح ہوتا ہے کہ یہ بھی کوئی اور نہیں کر سکتا؟ نہیں, اس میں کوئی شک نہیں کہ جنرل کدوائی نے اتنے سالوں کے اور انہوں نے کام بہت کیا ہے, اس میں کوئی شک کی بات نہیں. دیکھیے جب یہ بنا نا ایس پی ڈی جب اسٹیبلش ہوا تو انہی کے ہاتھوں وہ سی ڈی سے یہ بن گیا, ایس پی ڈی بن گیا. اچھا, اور ایس پی ڈی میں سو ہی واز دی فرسٹ مین ٹو ڈو دیٹ. لیکن ساتھ ہی ساتھ تینوں سروسز کے اندر بھی ہم نے اسٹریٹجک فورسز کی بنیاد ڈال دی. انٹرسٹنگ بات ہے کہ میں پاکستان ایئر فورس کا پہلا اسٹریٹجک فورسز کمانڈر تھا جب یہ ایس پی ڈی بنی تو اس کے فوراً بعد, اور اس لیے میں جنرل کدوائی کے ساتھ اس زمانے سے ان کا تعلق ہے, اور انہوں نے بے شک بہت محنت سے کام کیا, اور اتنا کارپوریٹ نالج ہے اب ان کے پاس, اور اتنا میرے حال میں اب ظاہر ہے باقی نالج بھی آ گیا ہے پلاننگ کے حساب سے, وار پلانس, ٹیکنیکل نالج,
کہ واقعی میں اس سارے نالج وہ کو ایک دم سے indispensable ہے وہ اس قسم وہ انڈسپینسیبل ہے. کبھی ہونا نہیں چاہیے. یعنی آپ کا اگر جو ڈپٹی 13 سال کا تو مطلب یہی ہے نا, تو زیادہ سے بھی زیادہ لمبے رہے. میرا اپنا خیال ہے کہ یہ وہ پوزیشن ہے جو کہ ایئر فورس اور نیوی کے اندر روٹیٹ ہونی چاہیے. دس کین ناٹ بی اونلی ود دی آرمی, کیونکہ تینوں فورسز کا رول بہت امپورٹنٹ ہے نیوکلیئر فورسز کے اندر. اور میرا اپنا خیال ہے کہ یہ خام میں زبردستی مینوپولیٹ کر کے بنانے والی بات ہے, ورنہ کوئی وجہ نہیں ہے. میں بھی آپ پہ اعتبار نہیں کرتے, وہ ایئر فورس پہ نہیں, ایئر فورس تو ان سے بہت پہلے, فوج سے بہت پہلے نیوکلیئر ڈیلیوری والی سروس تھی. ایئر فورس واز دی فرسٹ سروس ٹو بی جو کہ جس کے پاس کیپیبلٹی آئی تھی. یہ تو بہت بعد میں فوج کے پاس ہی کیپیبلٹی آئی, اور جب آئی اور انہوں نے لڑ کے وہ لی کہ ایئر فورس سے کہ وائی ایئر فورس از دی اونلی سروس جس کے پاس یہ کیپیبلٹی ہے. بہرحال یہ انٹر سروسز میٹرز ہیں, اس کو چھوڑ دینا چاہیے. بہرحال جہاں تک اس سبجیکٹ کو اس پروگرام میں ٹچ کیا جا سکتا ہے, یہ ایک ریالٹی ہے, ایک پرسیپشن ہے ہماری چھوٹی سروسز کا, ایئر فورس کا اور نیوی کا, کہ فوج کیونکہ ایٹم بم کا کنٹرول آسان الفاظ میں اپنے ہاتھ سے یا اس کا جو کسٹڈی کا وہ جو حساب کتاب وہ ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتی, اس لیے وہ پر فورس چیئرمین جوائنٹ چیف خاکی وردی سے ہی رکھنا چاہتے ہیں. یہ پرسیپشن ہے, میں اس پہ بحث نہیں کر سکتا, بٹ میں کریکٹ کر دوں ایک چھوٹی سی بات کو. دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس کنٹرول نہیں ہے, کنٹرول این سی اے کے پاس ہے, اور این سی اے از دا پرائم منسٹر اور دا پریزیڈنٹ آف پاکستان. پریزیڈنٹ نے یہ اب تفویض کر دیا پرائم منسٹر آف پاکستان کو, تو این سی اے کے پاس اتھارٹی ہے جس کے 3 اور ممبران ہیں پرائم منسٹر کے علاوہ, منسٹر آف انٹیریئر, منسٹر آف فارن افیئرز, منسٹر آف فائنانس. یہ 3 لوگ ہوتے ہیں اس کے ساتھ جو شامل ہوتے ہیں, ان کے ہاتھ میں یہ چیز ہوتی ہے اور یہ فیصلہ کرتے ہیں along with the 3 services chiefs. یہ این سی اے کی فارمولیشن ہے, تو یہ فوج کے کنٹرول میں ہرگز نہیں ہوتا, یہ کنٹرول ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے. لیکن بہر صورت اس کا وہ ایڈمنسٹریٹو ایک وہ تھا. ہاں, جو ان کا کام یہ ایس پی ڈی کا ایک کوآرڈینیٹنگ رول ہے, جتنی بھی تو آپ کہہ رہے ہیں چیئرمین, لیکن یہ چیئرمین جوائنٹ سٹاف, وہ کہتے ہیں آپ کہتے ہیں چیئرمین جوائنٹ سٹاف روٹیٹ کرے نہ کریں, ایس پی ڈی ضرور روٹیٹ کرنا چاہیے. ایس پی ڈی تو ہرگز ضرور ہونا چاہیے, اور چیئرمین جوائنٹ چیفز کو بھی کرنا چاہیے. اور یہ دیکھیے جب ایس پی ڈی آپ کا ایئر فورس کا ہے مثال کے طور پہ, اس وقت آپ بھلے نیوی کا یا آرمی کا وہاں پہ لگائیں چیئرمین جوائنٹ چیفز. تو یہ اس قسم کی پوزیشن ہیں جن کو کہ آلٹرنیٹلی, اور اگر چیئرمین آ جاتے ہیں, چیئرمین جوائنٹ سٹاف آ جاتے ہیں نیوی سے اور جنرل ہارون اسلم آئے ادھر سے, پھر تو کسی جنرل کو ریٹائر ہونے کی بھی ضرورت نہیں, سارے جونیئرز ہی رہیں گے, اپنی ٹائم گزار کے چلے جائیں گے. ایسا صحیح. اگر آپ ڈیٹ آف ریٹائرمنٹس پہ دیکھیں, اگر جنرل ہارون اسلم صرف ایک آدمی پروموٹ ہوتے ہیں تو باقی اپنا ٹینیور پورا کریں. نہیں, وہ 4 مہینے رہتے ہیں اس کے بعد, ایک کسی کے 4 ہیں, کسی کے 6 ہیں, ایک ایک سینیورٹی کے تقریباً. سر بہت شکریہ. ناظرین بڑا سینسٹیو سبجیکٹ تھا, اس میں ہم نے کوشش کی جتنی بات ہو سکے وہ کر لیں, لیکن ایک چیز بڑی کلیئر ہے, جیسے میں مارشل صاحب نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ بھلے کوئی بھی بنے, چلے جنرل ہارون اسلم بنے یا جنرل راشد بنے یا رحیل شریف صاحب بنے, کوئی بنے, یہ گلیل ہے جو کھچی ہوئی ہے, اور اب اس کو بڑی مشکل سے کیانی صاحب نے سنبھالا ہوا تھا. جو نیا جنرل جو بھی چیئرمین ہوگا, چاہے چیف آف دی آرم صاحب ہوگا, اس پہ بہت پریشر ہوگا انسٹیٹیوشن کی طرف سے کہ یا تو اس کو چھوڑ دے, یا گورنمنٹ اور یہ سارے اتنی کلیئر پالیسی ڈیسیجنز ہو جائیں, خاص طور پہ وار آن ٹیرر, وہ سٹیٹس کو اس پہ نہیں چل سکتا. اگر ہم نے باقی سٹیٹس کو چلانے ہیں تو پھر اس سٹیٹس کو توڑنا ہوگا اور بڑا کلیئر ہونا چاہیے. مشکل امتحان ہے, مگر لائک وی سیڈ ایک ایسے پرائم منسٹر ہیں جنہوں نے 33% چیز اپوائنٹ کی ہیں, تو ہی شوڈ نو وٹ از ڈوئنگ. ہم تو یہ چاہتے ہیں وہی ہو جو اللہ کے لیے, ہمارے ملک کے لیے اور فوج کے لیے بہتر ہو. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.